الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد صلى الله عليه وسلم. حیات پیغمبر اسلام پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدیم اور جدید مل گئے ہیں. مثلا آج کے دور میں مسافت طے کرنے کے لیے ہم اقسام کی گاڑیاں ہیں, سینکڑوں قسم کی سواریاں ہیں, بیل گاڑی بھی ہے, موٹر بھی, ریل بھی ہے, ہوائی جہاز بھی, اور آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز چلنے والی سواری سپر سونک پلینز بھی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہی حال ہماری افکار کا ہے. کسی شخص کی فکر زمانہ قدیم کی سواری بیل گاڑی کی طرح ہے, اور کسی کی فکر ہوائی جہاز کی طرح خلاؤں میں پرواز کر رہی ہے. حیات پیغمبر اسلام پر غور کرتے ہوئے کوئی شخص اپنے باپ داداؤں کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے 1000 سال پرانی فکر سے غور کر رہا ہے, اور کوئی زمانے جدید کے تقاضوں کے تحت اس کی اپنی ذہنی بلندیوں کے منازل کو طے کرتے ہوئے مصروف فکر ہے. آج کے اس اجتماع افکار میں میں دعا گو ہوں بانی تحریک حضرت الحاج جناب والا امان اللہ خان صاحب کا اور ان نظمی تحریک کے جنہوں نے مجھے موقع نہیں بلکہ شرف بخشا ہے. جن حضرات نے ہم کو پچھلے سال یہاں پر سنا تھا, ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مترجمین نے ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی نہیں بجز اس کے کہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہو. یہ اردو زبان کی کمزوری ہے کہ ہم نے عالمین کا ترجمہ عالمین کر لیا, رحمت کا ترجمہ رحمت کر لیا. جو تقریر گزشتہ سال کیا تھا اسے دہرانا مقصود نہیں ہے, لیکن
لیکن عالمین کے حوالے سے اتنا ضرور کہوں گا سمجھانے کے لیے اپنے نوجوان بھائیوں کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں ہمارا نبی رحمت ہے۔ عالمین ہے کیا؟ آدم عالمین میں ہے، نوح عالمین میں ہے، ابراہیم عالمین میں ہے، موسیٰ اور عیسیٰ عالمین میں ہے، تمام انبیاء عالمین میں ہے، اوصیاء عالمین میں ہے، ملک عالمین میں ہے، جن و انس عالمین میں ہے، حیوان اور پرند عالمین میں ہے۔ اور عالمین کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنایا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں الرحمت حل المشکلات، رحمت کا مطلب ہے مشکلوں کو دور کرنا، اور ہمارا نبی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ مطلب یہ ہوا اگر آدم مشکل میں آ جائیں تو ہمارے نبی کو پکاریں، نوح کو اپنا سفینہ اگر ساحل پر لانا ہو تو وہ ہمارے نبی کو آواز کریں، ابراہیم اگر نمرود کو گلزار میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ہمارے نبی کو پکاریں، انسان کسی مشکل میں آ جائے تو ہمارے نبی کو آواز دے، جن کسی مشکل میں آ جائے تو ہمارے نبی کو آواز دے گا، جانور کسی مشکل میں آ جائے تو ہمارے نبی کو آواز دے گا، ملک کسی مشکل میں آ جائے تو ہمارے نبی کو آواز دے گا، اس لیے کہ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، مشیت الہی ہے کہ جب کبھی کسی نبی کو اس نے دنیا میں بھیجا ہے تو ہر نبی کو اس کے زمانے اور وقت کے اعتبار سے ایک معجزہ دیا۔ دنیا نے طوفان بدتمیزی اٹھایا تو نوح کو سفینہ دے کر بھیجا، نمرودیت نے فساد کی آگ بھڑکائی تو خلیل کو پردوں و سلامن کا اجازت دے کر بھیجا، فرعون نے اپنے جادوگری کا زور دکھایا تو موسیٰ کو ضرب کلیم عطا فرمایا، یہودیوں نے طب و حکمت کا زور دکھایا تو ابن مریم کو مسیح جس کی رسالت قیامت تک رہنے والی ہے، جس کا زمانہ قیامت تک رہنے والا ہے، اس کو چاہے سائنس کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، اس کے لیے چاہے ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، ترقی کر کے کسی منزل پر کیوں نہ پہنچ جائے، ضرورت اس بات کی تھی کہ اپنے حبیب کو اللہ ایک ایسا معجزہ عطا فرماتا کہ جس کی قیامت تک چاہے دنیا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے اس کا کام نہ ہو سکے، اس کا جواب نہ ہو سکے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر عالمین کے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ولادت کہاں ہوئی؟ مکے میں، انتقال کہاں ہوا؟ مدینے میں۔ جس نبی کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا عالمین کے لیے، اس کی 63 سال زندگی 2 شہروں کے درمیان گزر گئی۔ ہر حاکم کو، ہر بادشاہ کو یہ اقتدار حاصل ہے کہ اپنے دور حکومت میں اپنی حکومت کا کنوز کا مشاہدہ کرے۔ اگر نبی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے عالمین کے نبی بنایا ہے، عالمین کے رسول بنایا ہے، مسلمان کو نہیں بلکہ غیر مسلم کو بھی یہ حق پہنچتا ہے جو نبی عالمین کے لیے بنایا گیا تھا، پھر اس کی رسالت 2 شہروں کے درمیان مخصوص ہو کر کیسے رہ جائے گی؟ لہذا ضروری تھا کہ اس کو تمام عالمین کی سیر کراتا ہوا اللہ معراج عطا کرے۔ اور یہ وہ معجزہ تھا جس کا خزینہ قرآن پڑھ کر کہتا ہے کہ
کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. عزیزان گرامی، تعریف ہے اس اللہ کی جو اپنے بندے کو لے گیا. عقل انسانی حیران و پریشان ہے، نبی گئے کیسے اور آئے کیسے؟ سوال یہ ہے کہ نبی گئے نہیں. کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جو کہہ رہی ہے نبی گئے؟ جی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی گئے نہیں بلکہ نبی کو لے جایا گیا. جانا اور ہے، لے جانا اور ہے. میری آواز میں اس وقت اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اگر تقریر کروں تو میری تقریر کی آواز جگہ کے باہر جا سکے، لیکن اگر آپ میری اس آواز کو بجلی کے تار پر سوار کرا دیں تو کئی محلوں تک یہ آواز جا سکتی ہے. یا اگر لفظ بدل کے کہہ دوں کہ میری اس تقریر کی آواز کو انٹرنیٹ کی سواری پر آپ سوار کرا دیں تو پوری دنیا میں جہاں جہاں عاشقان رسول موجود ہیں وہ اس وقت ہماری تقریر کو سن سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا تعریف شوکت مرزا کی نہیں ہے، تعریف انٹرنیٹ کی ہے، انٹرنیٹ بنانے والے کی ہے. تعریف بجلی کی ہے، بجلی کے بنانے والے کی ہے. وہاں اللہ تعریف کر رہا ہے کہ تعریف ہے اس خدا کی جو اپنے بندے کو رات رات لے گیا. معراج کا معجزہ پیغمبر کا اگر نبی سمجھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ عظیم ترین معجزہ ہے کہ جو اپنے بندے کو رات رات زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے اور خود فرماتا ہے سبحان الذی، تعریف ہے اس خدا کی. سبحان اللہ ہم کسی عام لفظ پر نہیں کہتے، سبحان اللہ کسی عام جملے پر نہیں کہا جاتا. جہاں جو چیز ہمارے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوتی ہے وہیں انسان بے ساختہ سبحان اللہ کہتا ہے. یہاں اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے. سبحان الذی. عقل انسانی پھر بھی پریشان ہے. نبی گئے کیسے، نبی آئے کیسے؟ مسئلہ رفتار کا ہے. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے یہ لائف چل رہی ہے. اگر ایسی ہی اور ایک لائف میں ایک دن کے فاصلے پر جلاؤ، پھر اور ایک دن کے بعد، پھر اور ایک دن کے بعد، پھر اور ایک دن کے بعد، اور اگر اسی طرح سے یہ عمل 1,86,000 میل تک ہر میل پر ایک لائن لگاؤ اور سوئچ آن کرو. سوئچ آن کرنے کے لیے 1 سیکنڈ لگتا ہے. ہماری زبان میں اس کو پل کہتے ہیں. جیسے میں سوئچ آن کروں گا پلک جھپکنے کے اندر 1,86,000 میل تک یہ ساری کی ساری روشنی اپنے علاقے کو منور کر دے گی. یہ 1,86,000 کیوں کہا میں نے؟ 90,000 کیوں نہیں کہا؟ 2 لاکھ کیوں نہیں کہا؟ یہ بجلی کی رفتار ہے. انسان نے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے نور کو خرچ کیا تو اس نور کی رفتار اتنی ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل جا سکتی ہے. جو اللہ نور محمد کو وجود محمد میں محیط کر کے دنیا کی طرف بھیج دیتا ہے تو اس نور کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جو باتیں نوجوانوں سے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ نے اس علاقے کو روشن کر دیا. یہ آپ کا حق تھا خوشی منانے کا کہ 12 ربیع الاول سے لے کر آج کی تاریخ تک، بلکہ مہینے کے ختم ہونے تک جگہ جگہ ہم نے رحمت اللہ علیہ کے نام پر، یا رسول اللہ کے نام پر، یا محمد کے نام پر پرچم بلند کیے. محلہ محلہ، گلی گلی ہم نے کمانے لگائی استقبال کے لیے. یہ ہماری پہچان بن گئی. ربیع الاول کے چاند نکلنے کے بعد سے لے کر آج کی تاریخ تک جہاں جہاں سبز پرچم بلند ہوئے، سبز کمانے لگائی گئی، گھروں کو، آشوخانوں کو، مسجدوں کو منور کیا گیا. ہم نے اس کو مسلمانوں کی علامت قرار دیا. لیکن یاد رکھیے، پرچم کے بلند کرنے سے اسلام بلند نہیں ہوتا. بجلی کے کنفوں میں جلانے سے اسلام بلند نہیں ہوتا. کمانے لگانے سے اسلام بلند نہیں ہوتا. مہینہ گزرتے گزرتے کمانے اتار دی جائے گی،
گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے، میلاد النبی کے جلسہ ہو، رحمت للعالمین کے جشن ہو، چاہے محرر خطیب ہو یا مولوی ہو یا مفتی ہو، چاہے جلسہ جلسگاہ میں ہو، مسجد ہو یا بارگاہ میں ہو، سوال کروں گا کہ ہم نے اتنی تقریروں کو سننے کے بعد اپنے آپ کو اپنے نبی سے کتنا قریب کیا ہے؟ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی پکار ہے کہ جو صفتوں کا مسلسل ان محافل میں تذکرہ ہوتا ہے، انسان ان صفتوں کو سننے کے بعد اپنے اندر اس طریقے سے جذب کرے کہ رحمت للعالمین کا ماننے والا رحمت کا پروردہ بن جائے، صبر کا مرقع نبی اس کا نام لینے والا ہمارے افکار سے، ہمارے اعمال سے صبر کا اظہار ہو، تبھی پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ عزیزان گرامی، ساری چیزیں اگر ہمارے ہاتھوں سے داتی تو جانے رہے، مگر علم ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے، میری گفتگو ہوتی میری ماؤں سے، میری بہنوں سے۔ پیغمبر نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں۔ آج آپ کے سامنے آپ کی پہچان کا اگر کوئی ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، فقط وہ علم ہے۔ اپنے آپ کو علم سے مزین کرے، ہماری پہچان علم کے عنوان سے ہونی چاہیے۔ پیغمبر نے فرمایا فریضۃ العلم اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ عزیزان گرامی، معلم اول مسجد کا خطیب نہیں ہوتا، معلم اول مولوی نہیں ہوتا، معلم اول محلے کے مدرسے کا امام نہیں ہوتا، معلم اول ہے بچے کی ماں جو اپنے آغوش کو بچے کے لیے کامیاب بنا سکتی ہے، چاہے تو اس آغوش سے وہ خود پیدا کرے یا خود اللہ پیدا کرے۔ وہ اس انسان کے نام ہے، اس مجاہد کے نام ہے جو 9 محرم کی رات تک یزیدیوں کے ساتھ تھا، 10 محرم کی صبح امام حسین کے لشکر میں شامل ہوا۔ وہ مولا شفیع کے نام ہے جس نے امام حسین کے 6 مہینے کے بچے پر تیر چلایا تھا۔ وہ مولا بھی کسی ماں کا بیٹا تھا، وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں کے آغوش پر منحصر ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیسے تربیت دے سکتی ہے، چاہے تو وہ خود بنائے، پیدا ہونے والے بچے کو یا خود بنا بنائے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان مرد کے لیے ضروری ہے، نہیں، بلکہ مسلمین و مسلمہ کہہ کر عورتوں کو لازم کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی تعلیم سے پہلے اگر ماں تعلیم یافتہ نہ ہو تو ماں کی جہالت انجیکشن کر کے اس کی نسلوں میں چلی جائے، اسی لیے ضروری قرار دیا۔ فرض کا لفظ استعمال کر کے پیغمبر نے لازم کر دیا کہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، نہ پڑھوں تو گنہگار، انکار کروں تو کافر، روزے کا رکھنا فرض ہے، نہ رکھوں تو گنہگار، انکار کروں تو کافر، حج کا کرنا فرض ہے، نہ کروں تو گنہگار، انکار کروں تو کافر، زکات کا دینا فرض ہے، نہ دوں تو گنہگار، انکار کروں تو کافر۔ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، نہ حاصل کرو گے تو گنہگار ہوگے، انکار کرو گے تو کافر ہوگا۔ مسلمان کی پہچان، مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا، نہیں۔ انسانیت کی حفاظت کا نام ہے مسلمان۔ تم دنیا کے کسی علاقے میں ہو، کوئی زبان بولنے والے نہ ہو، اگر ہماری زبان تو لا الہ الا اللہ ہے، ہماری زبان تو محمد رسول اللہ ہے، ہمارا علم، ہمارا کردار، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا بول چال، ہمارا سلیقہ دنیا کے لیے مثال بنے کہ مسلمان یہ ہے۔ اگر یہ اسلام کا ماننے والا ہے تو اسلام کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں آج کی اس پرمقدس محفل میں مجھے موقع دینے کا، ارباب تحریک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مہمان پر میزبان کے لیے وقت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔